عشق کا شین از قلم علیم الحق حقی۔ عبدالحق نے سوچا، گھر سے چھت سے محرومی کتنی بڑی ہوتی ہے، اور یہ پاکستان بنا ہے تو اس اعتبار سے یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ اس کے نتیجے میں لاکھوں افراد بے گھری میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اب یہ اسی نومولود ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان افراد کی نو آباد کاری کا اہتمام کرے، انہیں گھر فراہم کرے۔ مگر کوئی وہ یکجہتی مسئلہ تو تھا نہیں، اس کی تو کئی جہتیں تھیں۔ وہ تو بہت بڑا انسانی المیہ تھا۔ لاکھوں افراد زندگی سے محروم ہو گئے تھے۔ لاکھوں افراد کا مر جانا چھوٹی بات نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ لاکھوں انسان قتل ہوئے تھے، انہی جیسے لوگوں نے انہیں قتل کیا تھا۔ یہ بہت بڑے پیمانے پر خون ریزی تھی اور دوسری طرف سے ہوئی تھی، ایک طرف سے زیادہ اور دوسری طرف سے کم صحیح۔ دونوں طرف والے چاہے اسے رد عمل کہیں، لیکن خون ریزی دونوں طرف سے ہوئی تھی۔ اور جب کسی خطے میں اتنے بڑے پیمانے پر قتل عام ہو، لوگ بغیر ذاتی عناد کے، بغیر کسی پہچان کے لوگوں کو قتل کرنے لگ جائیں تو بہرحال مقام فکر ہوتا ہے۔ اس کے کھلے نتائج تو سامنے آتے ہی ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس خطے میں لوگ بڑی تعداد میں وحشت کا شکار ہو گئے ہیں، وہ نارمل نہیں رہے۔ تب ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ان نفسیاتی عوامل اور بیماریوں کو کھوجا جائے جس میں لوگ مبتلا ہو گئے ہیں، تاکہ ان کا علاج ہو سکے، مداوع ہو سکے۔ یہ سب کچھ سوچ کر عبدالحق کو پاکستان پر ترس آنے لگا۔ ہندوستان تو اپنی جگہ جمع ہوا مستحکم اور بہت بڑا ملک تھا، وہاں نہ وسائل کی کمی تھی نہ سسٹم کی، ارادے بھی وہاں قائم اور مستحکم تھے، ذرائع اور وسائل تمام انہی کے کنٹرول میں تھے، بلکہ ان کے وسائل اور بڑھ گئے تھے۔ نقل مکانی تو ادھر بھی ہوئی تھی، مگر اس کی نوعیت مختلف تھی، سود مند تھی۔ جو علاقے پاکستان میں تھے وہاں سے نقل مکانی کرنے والے ہندو اور سکھوں کی تعداد وہاں سے ہجرت کرنے والوں کے مقابلے میں کم تھی، اور جو زمینیں اور وسائل پاکستان میں چھوڑ گئے تھے اس سے کہیں زیادہ، بہت زیادہ زمینیں اور وسائل مسلمان ہندوستان میں چھوڑ کر گئے تھے، لہذا ان کی نو آباد کاری کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، جبکہ پاکستان میں صورتحال بالکل برعکس تھی۔ وہاں ہندوؤں کی چھوڑی ہوئی زمینیں، املاک اور وسائل آنے والے مسلمانوں کے لحاظ سے کم، بلکہ بہت ہی کم تھے۔ وہ موازنہ بہت عجیب، بہت تکلیف دہ تھا۔ ہندوستان ایک ملک تھا جسے آزادی ملی تھی، وہ ہر اعتبار سے ایک اسٹیبلشڈ ملک تھا، اس میں بڑے بڑے شہر تھے، بندرگاہیں تھیں، ضرورت کی ہر چیز ان کے پاس تھی، نہ صرف اپنے لیے بلکہ پاکستان کے لیے بھی، جبکہ پاکستان میں لے دے کر ایک بڑا شہر تھا لاہور۔ پاکستان کے پاس تو اس وقت اپنے لوگوں کے لیے بھی وسائل موجود نہیں تھے۔ اس پر متضاد لاکھوں کی تعداد میں ہندوستان سے لٹے پٹے تباہ حال مہاجرین کی آمد اور ان کی نو آباد کاری کے مسائل۔ نو آباد کاری تو بعد کا مسئلہ تھی، پہلے تو انہیں رکھنا اور بنیادی ضرورت یعنی ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا ہی بہت بڑا مسئلہ تھا، اور وسائل تمام ہندوستان کے قبضے میں تھے۔ پہلے تو وسائل کی تقسیم میں بے انصافی کی گئی، پھر جو نام نہاد حصہ طے پایا اسے پاکستان کے حوالے کرنے میں لی تو لال سے کام لیا گیا۔ انگریزوں اور ہندوؤں نے مل کر پاکستان کو محتاج اور معذور بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہندوستان اپنی جگہ جمع کھڑا تھا، تیزی سے مستحکم ہونے لگا، اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے لگا۔ وہاں استحکام تھا، جبکہ پاکستان میں انتشار تھا، افراتفری تھی۔ انگریزوں اور ہندوؤں کو بجا طور پر امید تھی کہ پاکستان چند ماہ سے زیادہ جی نہیں سکے گا، اور آخر میں ہاتھ جوڑ کر ہندوستان میں شامل ہونے کی استدعا کرے گا۔ لیکن عبدالحق نے پاکستان میں ٹوٹے پھوٹے بدحال لوگوں کو کہتے سنا تھا کہ پاکستان اللہ نے بنایا ہے، اور بنایا ہے تو قائم رہنے کے لیے بنایا ہے، اللہ ہی اسے قائم رکھے گا، اور یہ کہتے ہوئے ان کے لہجے میں بڑا یقین ہوتا تھا۔ تو یہ صورتحال عبدالحق نے سوچا، ایک طرف اندیکھا اللہ ہے اور دوسری طرف انگریز اور ہندوستان، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ کون جیتے گا۔ میاں کہاں کھو جاتے ہو تم؟ افضال صاحب نے اسے چونکا دیا۔ اب چلیں جی ضرور، وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔
چلتے چلتے عبدالحق نے افضال صاحب کے کہا، آپ کو بھوک نہیں لگتی؟ آپ کھانا نہیں کھاتے؟ بھوک بھی لگتی ہے مگر کم کم، اور کھانا بھی کھاتا ہوں مگر اس لیے کہ یہ جینے کے لیے ضروری ہے۔ افضال صاحب نے کہا، پھر چونک کر بولے، کیوں، تمہیں بھوک لگی ہے؟ ہاں، مگر اس کی برداشت مجھ میں ہے۔ عبدالحق نے کہا، دراصل میں آپ کے خیال سے کہہ رہا تھا، ابھی چل کر کھانا کھائیں گے، لیکن اس سے پہلے میں ایک کام کرتا ہوں۔ کچھ آگے جا کر سامنے عبدالحق کو ایک عمارت نظر آئی جس کا گنبد سبز رنگ کا تھا۔ وہاں لوگوں کا بہت زیادہ ہجوم تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے پوچھا۔ یہ داتا دربار ہے، افضال صاحب نے کہا۔ پھر یہ دیکھ کر کہ اسے اس سلسلے میں کچھ معلوم نہیں، وضاحت کی، یہ مزار ہے حضرت سید علی حجویری کا۔ یہ بہت بڑے بزرگ اور اللہ کے ولی تھے۔ عبدالحق نے صوفیہ کرام کے بارے میں خاصا پڑھا تھا، گو کہ داتا دربار اس کی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن سید علی حجویری کا حوالہ اسے یاد آ گیا۔ یہاں اتنا ہجوم کیوں ہے؟ اس نے پوچھا۔ یہاں ہر وقت ہجوم رہتا ہے، اس ہجوم میں سائل بھی ہیں اور زائرین بھی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ میں تو یہاں ہر روز آتا ہوں، دل کو بڑا سکون ملتا ہے یہاں، افضال صاحب نے کہا۔ وہ آگے بڑھے تو انہیں نیچے زمین پر بیٹھے سائل نظر آئے۔ مزار کی دیوار سے لے کر تا حد نظر تک سائل ہی سائل تھے، جو آوازیں بھی لگا رہے تھے۔ افضال صاحب ایک سائل کی طرف بڑھے۔ کھلا ہے تمہارے پاس؟ انہوں نے پوچھا۔ آہو جی، 1 روپے دا تے ہو سی۔ افضال صاحب نے جیب سے 1 روپے کا سکہ نکال کر اسے دے دیا۔ اس نے گن کر 64 پیسے ان کے حوالے کر دیے۔ عبدالحق کو بڑی حیرت ہوئی۔ اس کا تو خیال تھا افضال صاحب کے پاس پیسے ہوتے ہی نہیں، ورنہ وہ شربت کو ایسے کیوں ترستے؟ 1 روپیہ کوئی چھوٹی رقم تو نہیں ہوتی۔ اب وہ افضال صاحب کے ساتھ مزار کے دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ افضال صاحب کہیں رکتے اور کسی سائل کو 1 پیسہ دے دیتے۔ عبدالحق نے غور سے دیکھا، سائلوں میں ہر طرح کے لوگ تھے، مرد، عورتیں، بوڑھے، جوان اور بچے۔ ان میں محتاج اور معذور بھی تھے، کوئی اندھا تھا، کوئی ہاتھوں سے، کوئی ٹانگوں سے محتاج۔ عبدالحق نے محسوس کیا کہ افضال صاحب بچوں اور معذوروں کو پیسے خاص طور پر دیتے ہیں، اور ایک بات طے تھی کہ جوان اور خاص طور پر خوش شکل نوجوان لڑکیوں کو وہ نظر انداز کر رہے تھے۔ پھر ایک بار انہوں نے سر گھما کر عبدالحق کو دیکھا۔ کھانے کے پیسے تو ہیں نا تمہارے پاس؟ پیسوں کی آپ فکر نہیں کریں، میں نے کہا نا، پیسوں کی کوئی کمی نہیں، عبدالحق نے انہیں یقین دلایا۔ افضال صاحب پھر مصروف ہو گئے۔ عبدالحق گرد و پیش کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہاں چند دکانیں تھیں جن کے باہر دیگیں رکھی تھیں۔ عبدالحق کو جمیل کا خیال آ گیا، تو جمیل کھانے کی دیگیں ان لوگوں کو بیچتا تھا۔ اس نے افضال صاحب سے پوچھا، ہاں یہاں؟ آؤ باؤ جی، آؤ، لنگر کرو گے؟ عبدالحق کی سمجھ میں بات تو نہیں آئی، تاہم وہ اس کی طرف بڑھ گیا۔ کیا ریٹ ہے تمہارا؟ او جی، بریانی کی دیگ 5 روپے کی ہے، زردے کی 6 روپے کی، اور 100 روٹیوں والی دال کے ساتھ 3 روپے کی۔ کوئی سالن نہیں ہے گوشت کا؟ نہیں باؤ جی، ابھی کچھ دن پہلے تو میں نے کھایا تھا یہاں سے۔ او نہیں باؤ جی، دکاندار نظریں چرانے لگا، کوئی بھول ہوئی ہے تم کو۔ عبدالحق کی سمجھ میں بات آ گئی، وہ سپلائی تو منقطع ہو گئی تھی۔ اتنے میں افضال صاحب نے اسے آواز دی، ارے میاں، کہاں پھنس گئے ہو، آؤ نا۔ وہ افضال صاحب کی طرف بڑھا۔ دیکھو نا، ہم تو خالی ہو گئے۔ افضال صاحب نے کہا، تو اب دربار چلیں گے، فاتحہ پڑھیں گے؟ مجھے تو فاتحہ پڑھنی آتی بھی نہیں۔ یہ کون سا مشکل ہے، الحمد شریف پڑھو اور 3 بار قل ہو اللہ احد پڑھو، بس۔ واہ، یہ تو بڑا ہی آسان ہے، عبدالحق نے دل میں سوچا۔ وہ دربار میں داخل ہوئے، مزار تک تو جانا ممکن نہیں تھا، بہت بڑا ہجوم تھا وہاں۔ وہ دونوں پیچھے ہی کھڑے ہو گئے اور فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد عبدالحق نے ادھر ادھر کا جائزہ لیا۔ یہ دیکھ کر اسے حیرت ہوئی کہ کچھ لوگ مزار پر بھی سجدہ کر رہے تھے۔ اس کی طبیعت مقتدر ہو گئی۔ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے افضال صاحب سے پوچھا۔ ماتھا ٹیک رہے ہیں، انہوں نے سادگی سے کہا۔ ماتھا ٹیکنے کو سجدہ کہا جاتا ہے۔ عبدالحق کے لہجے میں تلخی تھی۔ سنو میاں، یہ عقیدت سے بھرے لوگ ہیں اور یہ ان کا اظہار عقیدت ہے۔ سجدہ عقیدت کا نہیں، بندگی کا اظہار ہوتا ہے، اور بندگی صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اس الجھن میں کیوں پڑتے ہو میاں؟ اب چلو۔ لیکن افضال صاحب، یہ شرک ہے، اور مجھے بتایا گیا ہے کہ شرک اللہ کبھی معاف نہیں کرتا۔
تو تم کہاں کر رہے ہو؟ دیکھو نا، بس میں تو میں بھی نہیں کر رہا ہوں۔ افضال صاحب نے بڑی معصومیت سے کہا، آؤ اب چلیں۔ وہ مزار سے نکلے۔ عبدالحق کے ذہن میں بڑی الجھنیں تھیں، وہ انہی پر غور کرتا رہا۔ افضال صاحب نے یہ بات بھانپ لی تھی، وہ بھی خاموشی سے چلتے رہے۔ پھر اچانک انہوں نے نعرہ لگایا، لو ہم پہنچ گئے میاں، اب کھانا کھائیں گے۔ عبدالحق نے چونک کر دیکھا، وہ ایک ٹھیلا تھا، چاروں طرف کچھ بینچیں تھیں جن پر لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ بھائی ہم تو سمجھتے تھے کہ چھولے بس چاٹ کے لیے ہوتے ہیں، افضال صاحب نے کہا، لیکن یہاں تو اس کا سالن بھی بنایا جاتا ہے، اور یہ پہلوان صاحب تو ایسے مزے کا سالن بناتے ہیں کہ بس انگلیاں چاٹتے رہ جاؤ۔ ٹھیلے پر ایک بہت بڑا دیچکا رکھا تھا، ساتھ ہی 3-4 چھوٹی چھوٹی دیچکیاں بھی تھیں۔ بھاری جسم کا ایک شخص بڑی پھرتی سے بڑے دیچکے میں سے پلیٹ میں سالن نکالتا، پھر کسی جادوگر کی طرح چھوٹی دیچکیوں میں سے کچھ نکال کر اس پلیٹ میں شامل کرتا اور پکارتا، یہ لو جی کوفتے چھولے، نان چاہیے جناب، پانی ادھر گھڑے میں سے لے لیں۔ وہ ایک مشین کی طرح ہاتھ چلا رہا تھا، اور یہی صورتحال زبان کی بھی تھی۔ اسے دیکھ کر ذہن میں لفظ پہلوان ہی گونجتا تھا۔ پہلوان کی نظر افضال صاحب پر پڑی تو اس نے آواز لگائی، آ گئے ہو بزرگوں، بھاگاں والے، آج کچھ دیر نہیں کر دی۔ پھر اسے اندازہ ہوا کہ ان کے ساتھ عبدالحق بھی ہے تو وہ کام چھوڑ کر لپک کر ان کی طرف آیا۔ عبدالحق کا ہاتھ تھام کر اس نے بڑے زور سے مصافحہ کیا، تسی کدو آئے ہو جی، جم جم آؤ جی، جم جم آؤ، اللہ کی رحمت ہو جی، آپ تو بڑے میرے نصیب۔ عبدالحق اس کے تپاک پر حیران ہو رہا تھا، اس کا انداز ایسا تھا جیسے برسوں سے اسے جانتا ہو۔ اوہ پولے، کپڑا مار اس بینچ پہ اور پانی کا جگ لا کر رکھ، پہلوان نے ایک 10-12 سال کے لڑکے کو پکارا جو وہاں ویٹر کا کام کر رہا تھا۔ بجو بجو جی تسی آرام نال۔ یہ کہہ کر پہلوان واپس چلا گیا۔ وہ دونوں بینچ پر بیٹھ گئے۔ عبدالحق نے سوالیہ نظروں سے افضال صاحب کو دیکھا، مگر وہ وضاحت کے موڈ میں نہیں تھے۔ آہو جی بزرگو، کی دوانا تہانوں، اج پائے چھولے وڈے چنگے نے، کھاؤ گے تے سواد آ جاؤ گا۔ نہیں پہلوان جی، آج ہمیں سادہ چھولے ہی دے دیں، افضال صاحب نے کہا۔ پہلوان نے شک آمیز نظروں سے انہیں دیکھا۔ او جی تسی تکلف شکلف تو نہیں کر دے او میرے نال، میں تا جی پتر ہاں تھوڑا، آپ جانتے ہو پہلوان کہ مجھے کیا اچھا لگتا ہے، تکلف کروں تو پھر یہاں آؤں ہی کیوں؟ ایک گل تے تھوڑی 16 آنے سچی ہے، پہلوان نے کہا، اور جلدی جلدی پلیٹوں میں چھولے نکال کر لڑکے کو پکارا، او پولے انہیں گرم نان دینا، لے یہ لے جا چھیتی نال۔ وہ کھانا عبدالحق کے لیے بڑی نعمت تھا۔ ایک تو بھوک بہت زور کی لگ رہی تھی، اس پر چھولے اتنے مزیدار تھے کہ لطف آ گیا، مگر یہ VIP ٹریٹمنٹ اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ سب لوگ خود اٹھ کر مٹکے سے پانی نکال کر پیتے ہیں، مگر ان کے بینچ پر جگ اور گلاس رکھے تھے۔ نان انہیں صرف 2 دیے گئے تھے، وہ ختم ہوئے تو لڑکا بڑی مستعدی سے 2 اور گرم نان ان کے لیے لے آیا۔ وہ کھانا کھا کر اٹھ رہے تھے کہ پہلوان نے ہانک لگائی، او پولے ہاتھ تلائے نہ دے۔ پولا اس سے پہلے ہی حرکت میں آ چکا تھا، اس نے ان کے ہاتھ دھلوائے، پھر انہیں ہاتھ خشک کرنے کے لیے تولیہ پیش کیا، جو ذرا سا میلا تو تھا لیکن اس کے سوا کسی کو پیش نہیں کیا گیا تھا، یعنی وہ ایک اعزاز تھا جو خاص گاہکوں کے لیے مخصوص تھا۔ یہ بات طے تھی کہ افضال صاحب پہلوان کے خاص گاہک ہیں۔ افضال صاحب نے سرگوشی میں عبدالحق سے کہا، اب میاں یہ تمہارا امتحان ہے، کوشش کرو پیسے دینے کی، ورنہ تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ کیا مطلب؟ عبدالحق نے حیرت سے پوچھا۔ زیادہ بحث نہیں کرنا، دلوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، یہ بڑے نازک ہوتے ہیں، لفظوں کو سننے سے زیادہ ان کی روح کو محسوس کرنا ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں سمجھ سکو گے۔ عبدالحق دل ہی دل میں الجھتا پہلوان کی طرف بڑھ گیا۔ کتنے پیسے ہوئے پہلوان جی؟ پہلوان کے چہرے پر صدمے کا حقیقی تاثر ابھرا۔ نہ باؤ جی نہ، تسی تے ساڈے مہمان ہو، اللہ دی رحمت ہو، دیکھو پہلوان جی یہ تمہارا روزگار ہے۔ پہلوان ایک دم سے جیسے چرمرا کر رہ گیا، چہرے پر خفت برسنے لگی۔ وہ ٹھیٹھ پنجابی بولنے والا تھا مگر اردو پر آ گیا۔ آپ ٹھیک کہتے ہو باؤ جی، یہ میرا چھیا ہے روزی کا، پر جی مہمان کے لیے یہ گھر ہے میرا، گھر آئے مہمان سے میں پیسے لوں گا؟ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ لیے۔ عبدالحق نے شرمساری سے ادھر ادھر دیکھا لیکن اس کی طرف کوئی متوجہ نہیں تھا، لیکن پہلوان
जानता हूँ बाबूजी, जानता हूँ। पहलवान को उर्दू बोलने में खासी दुश्वारी हो रही थी। 30 साल से ऊपर हो गए हैं बीच बाजार में इस ठेले पर बैठे। आदमी की पहचान है मुझे, जानता हूँ आप बड़े आदमी हो, हाकिम हो, मुझे भी खरीद सकते हो, पर बड़ा आदमी ही तो छोटे की इज्जत रखता है ना। देखो बाबूजी, इसमें तुम्हारी बेइज्जती नहीं पर मेरी इज्जत है। आप इज्जत नहीं दोगे मुझे? क्या मतलब? तुम्हारी इज्जत कैसे है इसमें? मैं अनपढ़ जाहिल हूँ बाबूजी, पर समझता हूँ सब कुछ। सुबह सवेरे जब मैं उठता हूँ तो खुद से कहता हूँ, ओए माझे, अब तू हिंदुओं का गुलाम नहीं, आज़ाद है अपने सोहने पाकिस्तान में। पर तूने कुछ नहीं किया पाकिस्तान के लिए। ओए, तू तो सोया था हिंदुस्तान में और जागा पाकिस्तान में। तू अपने घर में था, अपने घर में है, तेरे बच्चे खैर से हैं, तेरे किसी पुत्र को सिखों ने नहीं मारा, तेरी किसी धी को हिंदुओं ने उठाया नहीं। ये कहते कहते पहलवान की आवाज़ रुंध गई। जो वहां से आए हैं उन्हें देखकर मेरा दिल रोता है। सोहने रब दी कसम, मेरा दिल करता है कि अपने घर इधर से आने वाले किसी कुनबे को दे दूं और अपने बच्चों को लेकर कैंप में चला जाऊं। पर जानता हूं बच्चे कहेंगे प्यो पागल हो गया है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। जो मैं आप लोगों की मेहमानी कर लूं तो आप बेइज्जती समझते हैं। उसने फिर हाथ जोड़ लिए। मैं तो और कुछ कर भी नहीं सकता। अब्दुल हक सुन होकर रह गया। पहले शरबत वाला और अब ये पहलवान, और वो दोनों को समझने में नाकाम रहा था। वो जज्बे इसके लिए बेहद अनोखे, ताकतवर और पाकीज़ा थे। इसके दिल में किसी ने कहा, पाकिस्तान इंशाअल्लाह कायम रहेगा, जहाँ लोगों में ऐसा इसार, ऐसी मोहब्बतें, इन ज़मीनों पर अल्लाह की रहमत ही होती है। कुछ बोलो ना बाबूजी, पहलवान ने इसे चौंका दिया। क्या बोलूं? मैं आपसे शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दें। ना जी ना, ऐसे नहीं कहते बाबूजी। पहलवान ने इसके हाथ चूम लिए। बस एक वादा करो, इस तरफ जब भी आओगे तो मेरे पास ज़रूर आओगे। आप आओगे तो मेरे लिए मुबारक होगा। रब सोहना मेरे रिस्क में इजाफा कर देगा, बरकत डालेगा। वो वहाँ से चल दिए। अब मियाँ मैं तो खाने के बाद कैलूला करता हूँ, अफजाल साहब ने कहा। मैं तो बस आपके साथ हूँ, जहाँ आप चाहें ले चलें। वो चलते रहे। अब्दुल हक किसी गहरी सोच में गलता था। अफजाल साहब ने भी इसे नहीं छेड़ा। अब्दुल हक को पता भी नहीं चला कि वो एक बाग में दाखिल हो गए हैं। चलो यहाँ घास पर बैठते हैं, अफजाल साहब ने कहा। अब्दुल हक ने सर को घुमाकर देखा। वो बहुत बड़ा बाग था। लहलहाती हुई घास, झूमते हुए दरख्त, फूलों की रविश, जाबजा सलीके और तरतीब से बिछी हुई बेंचें। इसका दिल खुश हो गया। इतना बड़ा बाग और सलीके का ये हाल। फिर इसे ख्याल आया कि अभी तो उसने इस बाग को सिर्फ एक नज़र देखा है, इसे पूरी तरह देखने में इसे कई घंटे लगेंगे। अफजाल साहब घास पर नीम दराज हो गए थे। आओ मियाँ बैठ जाओ। अब्दुल हक उनके पास बैठ गया। ये कौन सी जगह है? उसने पूछा। ये लॉन्स गार्डन है। लॉन्स गार्डन? हाँ मियाँ। अंग्रेज़ों ने यहाँ भी कुछ भी बनाया है, उसे अपने किसी नाम की यादगार बना दिया। लेकिन एक बात है, ये अंग्रेज़ लोग हर काम बड़ी सच्चाई, सलीके और लगन के साथ करते हैं। मैं भी यही कहने वाला था। लेकिन मुग़लों के बागों से बड़ी मोहब्बत थी और उनका ज़ौक़ भी बहुत आला था। ये बाग मुग़लों की रिवायत से हटकर है। इसमें अंग्रेज़ों का मिजाज झलकता है। अफजाल साहब किसी मुहक्किक की तरह बोल रहे थे। वो कैसे? मैंने इस बाग को पूरी तरह देखा है। इसमें गोशा है, खलवत बड़ी कसरत से है, या शायद इसलिए इसे बड़े रकबे पर बनाया गया है। अब्दुल हक ने बाग को देखा नहीं था, इसलिए वो इस पर तबसरा नहीं कर सकता था। फिर इसकी जहनी रौ उन मामलात की तरफ मुड़ गई जो इसके जहन में सरसरा रहे थे। उसने अफजाल साहब से कहा, आप बुरा ना मनाएं तो आपसे एक बात पूछूं। एक लम्हे में अफजाल साहब का चेहरा बदल गया। वो वहशतज़दा नजर आने लगे। हिंदुस्तान से यहाँ आने के दौरान जो गुजरी है, इस पर मैं किसी से बात नहीं करना चाहता, उन्होंने दुरुस्त लहजे में कहा। बात अब्दुल हक की समझ में आ गई। अफजाल साहब इस सिलसिले में बस इतना बताते थे कि सब शहीद हो गए। उन्होंने ये कभी नहीं बताया कि इनके साथ कौन कौन था, कितने लोग थे और किस पर क्या गुजरी। ये तफसील भी उन्होंने कभी नहीं बताई। शायद वो तफसील ही थी जिसकी वजह से वो नींद से महरूम हो गए थे, और शायद इसी की वजह से वो किसी को ढूंढते फिरते थे, जबकि खुद इनके बकौल इनका कोई बचा ही नहीं था।
میں اس سلسلے میں کچھ نہیں پوچھ رہا ہوں، عبدالحق نے کہا۔ افضال صاحب کے چہرے کی وحشت دور ہو گئی اور اس کی جگہ نرمی نے لے لی۔ تو پوچھو نا، آپ ہندوستان سے کچھ لے کر آئے تھے؟ صرف ایک بے قیمت بے وقت چیز بچا کر لا سکا، افضال صاحب نے کہا، اور وہ ہے یہ جسم۔ مگر تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو میاں؟ آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے؟ یہ تم نے کیسے سمجھا؟ شربت پینے کو دل چاہ رہا تھا آپ کا، اور پتہ نہیں کب سے چاہ رہا ہوگا۔ تو پیسے تو تھے میرے پاس، تو آج تو تھے، آج نہیں ہر روز ہوتے ہیں۔ جب آپ ساتھ کچھ لائے نہیں تو پھر یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ افضال صاحب کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ پہلے کبھی کسی نے نہیں پوچھا، میں نے بتایا بھی نہیں۔ تم نے پوچھا ہے تو بتا دیتا ہوں۔ وہ رازدانہ انداز میں اس کے قریب ہو گئے اور سرگوشی میں بولے، ہر صبح بڑے صاحب مجھے 1 روپیہ دیتے ہیں، کبھی 2 بھی دے دیتے ہیں۔ پھر اچانک اس کے لہجے میں بے نیازی آ گئی۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے ضرورت بھی نہیں، لیکن میں لے لیتا ہوں۔ اس پر بھی ایک سوال ہے میرے ذہن میں، لیکن وہ میں بعد میں پوچھوں گا۔ پہلے یہ بتائیں، جب آپ کے پاس پیسے بھی ہوتے ہیں تو پھر آپ کھانے کے لیے پہلوان کے پاس ہی کیوں آتے ہیں، جبکہ آپ کو معلوم ہے وہ پیسے نہیں لے گا؟ افضال صاحب نے زخمی نگاہوں سے اسے دیکھا اور پھر دیکھتے رہے، پھر سر ہلاتے ہوئے بولے، میاں میں تمہاری بات پوری طرح سمجھ گیا ہوں۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں خوددار اور عزت والا نہیں ہوں؟ یقین کریں ایسی کوئی بات نہیں میں نے سوچی، عبدالحق نے جلدی سے کہا۔ سچ تو یہ ہے کہ اسے صدمہ بھی ہوا اور شرمندگی بھی۔ صدمہ اس لیے کہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا۔ اس نے خود دیکھا تھا کہ افضال صاحب نے اس روپے کا ایک ایک پیسہ بھکاریوں کو دے دیا تھا، اور شرمندگی اس لیے کہ جس انداز میں اس نے پوچھا تھا اس کا یہی مطلب نکالا جا سکتا تھا۔ میں نے برا نہیں مانا میاں، نہ جانے کیوں تم مجھے اپنے بیٹے کی طرح لگتے ہو۔ اب میں تمہیں جو کچھ بتاؤں گا اس میں تمہارے ہر سوال کا جواب موجود ہے، غور سے سننا۔ چند لمحوں کے لیے رکے، پھر ایک گہری سانس لے کر گویا ہوئے۔ ہندوستان میں بہت زمینیں تھیں ہماری، بہت بڑی جاگیر تھی، بلا مبالغہ 20 مزارع کام کرتے تھے ہماری زمین پر، اور ہم بڑے مغرور تھے میاں، اللہ کی دی ہوئی عزت، دولت اور حاکمیت پر جی بھر کر اکڑتے تھے۔ بہت برس پہلے جب میرا چھوٹا بیٹا تھا تو ایک مزارع کے بیٹے نے کھیل کھیل میں اسے مارا۔ مجھے پتہ چلا تو میں نے اس لڑکے کے کپڑے اتروا کر اسے درخت لٹکوا کر اسے بیض لگوایا کہ اس کا جسم سوج گیا۔ ہفتوں اس کا ہلدی چونا ہوتا رہا، اور جس دوران اس بچے کی مرمت ہو رہی تھی اس کا باپ میرے پاؤں پکڑے زار و قطار رو رہا تھا، معافی مانگ رہا تھا، مگر میں ٹس سے مس نہیں ہوا۔ آخر وہ ہماری عزت اور آن کا مسئلہ تھا۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے عہد کے فرعون تھے۔ تو جب پاکستان بنا تو ہم پاکستان کے لیے روانہ ہوئے۔ میں نے کچھ بھی نہیں لیا تھا سوائے زمینوں کے کاغذات کے، مگر ہوا یہ کہ میں اکیلا ہی پاکستان پہنچا۔ میرے 4 بیٹے میری آنکھوں کے سامنے قتل کر دیے گئے، کچھ بھی نہیں بچا میرا۔ میری دنیا اندھیر ہو گئی، میں زندہ تھا مگر زندہ نہیں تھا۔ پھر ایک دن اس کیمپ میں ایک شناسہ سے ملاقات ہوئی۔ جانتے ہو وہ کون تھا؟ اس مزارع کا بیٹا جسے میں نے ننگا کر کے پٹوایا تھا۔ میرا بس چلتا تو اسے پہچاننے سے انکار کر دیتا، مگر وہ تو میرے پاؤں پکڑ کر بیٹھ گیا۔ سرکار آپ یہاں اس حال میں؟ قصہ مختصر اس نے بڑے صاحب کو میرے بارے میں بتا دیا۔ بڑے صاحب نے مجھے بلوایا، بس اس دن سے میں مجبور ہو گیا۔ ان سے وعدے کے مطابق ہر صبح میں ان کے پاس جاتا ہوں اور وہ مجھے کبھی 1 اور کبھی 2 روپے دے دیتے ہیں۔ اب تم سوچو گے کہ میں مجبور کیسے ہو گیا۔ ایک تو بڑے صاحب نے مجھے میرے شہیدوں کی قسم دی تھی، مگر اندر کی وجہ اور تھی۔ میں شریف سے ملا تو مجھے احساس ہوا کہ میں کیسا آدمی تھا۔ میں نے اپنی حاکمیت کے زوم میں لڑکپن میں شریف کے ساتھ کیسا غیر انسانی سلوک کیا تھا۔ اب وہی شریف مجھے کیمپ میں ملا تو میں اور وہ برابر تھے، بلکہ اسے مجھ پر فوقیت حاصل تھی۔ پناہ گزین اور مہاجر تو ہم دونوں ہی تھے، لیکن اب میں بوڑھا تھا اور وہ جوان، میں کمزور تھا اور وہ طاقتور۔ وہ مجھ سے بدلہ لے سکتا تھا، لیکن اس نے مجھے وہی پرانے والا مرتبہ اور مقام دیا۔ میری سمجھ میں آیا کہ بحیثیت انسان وہ کتنا بلند ہے اور میں کتنا پست ہوں۔ میں نے سمجھ لیا کہ میں جس غرور میں مبتلا تھا وہ بے جا تھا، میری آن جھوٹی تھی، مجھے اس کا حق نہیں تھا، کیونکہ وہ سب کچھ تو اللہ کا دیا ہوا ہی تھا۔ اللہ نے واپس لے لیا، سب ختم، گھر بار،
مال، جائیداد، اولاد، کچھ بھی تو نہیں رہا۔ تو میں نے اپنی انا کو ذلیل کرنے کے لیے بڑے صاحب سے پیسے لینا گوارا کر لیا۔ گو کہ اس کی ضرورت نہیں تھی، مگر میں خود کو اپنی اوقات یاد دلانا چاہتا تھا، پچھلے غرور کی سزا دینا چاہتا تھا۔ پھر ایک دن پہلوان سے واسطہ پڑ گیا۔ اس کا رویہ تو تم نے بھی دیکھ لیا ہے، اس کے سچے خلوص کے سامنے مزاحمت ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کے باوجود خودداری کا تقاضا تھا کہ آئندہ میں وہ کھانا ہی نہ کھاؤں، لیکن اس نے بھی مجھے میرے شہیدوں کی قسم دے دی۔ پھر بھی میں اس کے پاس آتا ہوں تو خالی ہاتھ نہیں آتا، ہر بار پیسے دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ اسی لیے تو آج فقیروں کو تمام پیسے دینے سے پہلے میں نے تم سے پوچھ لیا تھا کہ تمہارے پاس پیسے ہیں نا؟ بس یہ ہے ساری بات۔ عبدالحق کی عجیب کیفیت ہو گئی۔ کیسے کیسے لوگ ہیں اس دنیا میں۔ اسے اس اندیکھے شریف پر بہت پیار آیا۔ ویسے انسانوں کی اس قسم سے تو وہ پہلے ہی خوب واقف تھا۔ اسے اس وقت زبیر بڑی شدت سے یاد آیا، اور زبیر کے ساتھ دوسرے تمام لوگ، نور بانو بھی۔ اس نے جلدی سے اپنی سوچ کا رخ بدلا۔ افضال صاحب کا معاملہ وہ پوری طرح سمجھ گیا تھا، اور ان کے بارے میں وہ اپنی بدگمانی پر شرمندہ بھی تھا۔ وہ خود کو سزا دے رہے تھے، حالانکہ اب اس کی ضرورت نہیں تھی۔ تلافی تو وہ کر چکے تھے۔ آپ بیکار کے احساس جرم میں مبتلا ہیں۔ اس نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ آپ اپنی جائیداد، دولت، گھر بار اور اپنی حاکمیت چھوڑ کر پاکستان کی محبت میں چلے آئے ہیں۔ اس کوشش میں آپ کے تمام لوگ شہید ہو گئے۔ اللہ قبول کرنے والا ہے۔ تم کچھ بھی نہیں جانتے ہو میاں عبدالحق، کچھ جان بھی نہیں سکتے۔ افضال صاحب نے اس کی بات کاٹ دی۔ کوئی انسان کبھی نہیں سمجھ سکتا کہ کسی کی گٹھی میں گناہوں کا کتنا بوجھ ہے۔ صرف اللہ جانتا ہے، یا پھر کسی حد تک وہ خود آدمی جو گزر رہا ہو۔ عبدالحق نے حیرت سے انہیں دیکھا، لیکن بولا کچھ نہیں۔ نہ جانے کیوں تمہیں اتنا کچھ بتا دیا جو میں کسی کو بھی نہیں بتانا چاہتا۔ سب کچھ تو تمہیں بھی نہیں بتا سکتا۔ میاں میں بہت ہی گھٹیا، بہت برا آدمی ہوں۔ دل میں ہر وقت توبہ کرتا رہتا ہوں، مگر میرا دل کہتا ہے صرف توبہ سے کچھ نہیں ہوگا، تلافی بہت ضروری ہے۔ میں ہر وقت تلافی کے لیے مواقع کی تلاش میں پھرتا ہوں، مگر مجھے نہیں لگتا کہ کبھی کامیاب ہو سکوں گا۔ اور میاں، اگر تلافی کی شدید آرزو نہ ہوتی تو شاید میں خودکشی کر لیتا۔ خود سے اتنی ہی شدید نفرت ہے مجھے، لیکن کیوں، اب میں تمہیں سب کچھ نہیں بتا سکتا۔ افضال صاحب نے بے بسی سے کہا، میں بہت خود غرض، موقع پرست اور خود پسند انسان ہوں۔ سنو میاں، مجھے محبت سے پاکستان سے کوئی محبت نہیں۔ پاکستان آنے کا فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا تھا میں جانتا تھا کہ پاکستان بننے کے بعد ہندوستان میں ہندوؤں کا رویہ کیسا ہوگا۔ وہاں میری حاکمیت، میرا اقتدار قائم رہ ہی نہیں سکتا تھا، سب کچھ چھن جاتا۔ میں نے غلط کہا کہ میں زمینوں کے کاغذات کے سوا کچھ نہیں لایا۔ میرے پاس بہت بھاری نقد رقم بھی تھی اور کثیر قیمتی زیورات بھی۔ میں نے سوچا تھا کہ پاکستان میں ہم ہندوستان سے بھی زیادہ طاقتور ہوں گے، لیکن راستے میں سب کچھ لٹ گیا، ختم ہو گیا۔ کاغذات بھی صرف اس لیے محفوظ رہے کہ میرے سینے پر بندھے ہوئے تھے۔ عبدالحق کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اب وہ افضال صاحب کے کئی نفسیاتی مسائل کو سمجھ سکتا تھا۔ وہ حیران تھا، آدمی کتنے بڑے بڑے بوجھ اٹھائے پھرتا ہے، ایسے بوجھ جن کے بارے میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتا۔ تو آپ کو زمین کا کلیم تو بھرنا چاہیے تھا، وہ سب کچھ تو آپ کو اب بھی مل سکتا ہے۔ جوان اولاد آنکھوں کے سامنے ختم ہو گئی تو سمجھ میں آیا کسی چیز کی کیا اہمیت۔ ہم بلا وجہ اہمیت دیکھ کر ان کی قدر و قیمت بڑھا دیتے ہیں۔ تو پھر آپ نے ان کاغذات کا کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں، میں تو انہیں بھول ہی گیا تھا۔ مجھے تو صرف تلافی کی فکر تھی۔ کیمپ میں شریف مجھے ملا تو کاغذات یاد آئے۔ میں نے سوچا کم از کم شریف کے ساتھ زیادتی کی تلافی تو کر دوں۔ میں نے کاغذات بڑے صاحب کو دیے اور کہہ دیا کہ اب شریف میرا وارث ہے۔ وہ نہیں مان رہے تھے، لیکن میں نے انہیں مجبور کر دیا۔ اس معاملے کو میں نے تحریری اور قانونی شکل دے دی تو تلافی ہو گئی۔ اب آپ کیوں پریشان ہیں؟ تم نہیں سمجھ سکتے میاں، میں نے کہا نا، تلافی تو صرف شریف کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے۔ میرے گناہوں کی فہرست تو بہت طویل ہے، اور گناہ بھی بہت بڑے بڑے ہیں۔ میں تو بس موقع ڈھونڈتا پھرتا ہوں تلافی کا۔
چھوڑو خیر، اب اس بات کو۔ دونوں دیر تک اپنی اپنی سوچوں میں گم بیٹھے رہے۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے، باغ میں قمقمے جلنے لگے۔ آؤ اب چلیں، افضال صاحب نے کہا، اور دونوں اٹھ کر کھڑے ہوئے اور باغ سے نکل آئے۔ سیکریٹری وزارت داخلہ شفاعت بھٹی ڈرائنگ روم میں اکیلا بیٹھا تھا۔ وہ کوٹھی اس کی ملکیت نہیں تھی اور وہ وہاں رہتا بھی نہیں تھا۔ وہ ایک ہندو بنیے کی کوٹھی تھی جو اسے جوں توں چھوڑ بھاگا۔ ڈرائنگ روم کے فرنیچر ہی کی بات نہیں، جس وقت اس ہندو فیملی نے ہندوستان کے لیے رخت سفر باندھا تو ساتھ کچھ بھی نہیں لے کر گیا تھا سوائے نقدی کے۔ حد یہ ہے کہ بجھے ہوئے چولہے پر دودھ کی دیچکی بھی رکھی رہ گئی تھی اور کھانا بھی تیار تھا، بس کھایا نہیں جا سکا۔ اور یہ کہانی صرف اس کوٹھی کی نہیں تھی، بے شمار گھر ایسے تھے جہاں گھر چھوڑ کر بھاگنے والوں کا پورا سامان یوں ہی رکھا تھا جیسے وہاں گھر کے لوگ موجود ہوں۔ صندوقوں اور الماریوں میں زیورات تک بھی موجود تھے۔ لوٹ مار کرنے والوں کے گھر بھر گئے تھے۔ کچھ لوگ تو ایسے مکانات پر قابض بھی ہو گئے تھے، لیکن شفاعت بھٹی کا یہ معاملہ نہیں تھا۔ ہندو بنیے نے وہ کوٹھی خود اسے سونپی تھی اور ہاتھ جوڑ کر بنتی کی تھی کہ اسے اور اس کے بچوں کو باحفاظت سرحد پار کرا دے۔ وزارت داخلہ کا سیکریٹری ہونے کے ناطے یہ شفاعت بھٹی کے لیے بڑی بات نہیں تھی۔ اس نے اس کا بندوبست کر دیا تھا، کسی کی مجال تھی کہ اس کے حکم سے انکار کرتا؟ ہندو بنیا رام داس خوش تھا کہ جان بچ رہی ہے۔ بھٹی کے اصرار کے باوجود اس نے تجوری میں رکھے زیورات کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ انداتا ان کی وجہ سے جان خطرے میں پڑ سکتی ہے، اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تھا، لیکن اس وقت رام داس کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ ایک ہار، انسانی ہار جو وہ ساتھ لے جا رہا ہے، وہ بھی اسے چھوڑنا پڑے گا۔ اور وہ انسانی ہار تھا اس کی بے حد حسین بیٹی شوبھا، جو شفاعت بھٹی کو اتنی پسند آ گئی کہ اسے اپنے گلے میں ڈالنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ بھٹی نے ایک چھوٹے افسر کو رام داس کے سامنے حکم دیا تھا کہ وہ سرکاری جیپ میں خود اس فیملی کو سرحد پار کرا کر آئے، لیکن ایک حکم ایسا تھا جو اس نے اس افسر کو تنہائی میں دیا تھا۔ اس حکم کے نتیجے میں شوبھا واپس آ گئی اور روتا پیٹتا رام داس سرحد پار کر گیا۔ شفاعت بھٹی نے انگریزوں کے ساتھ بہت وقت گزارا تھا اور ان سے بہت کچھ سیکھا تھا۔ حکومت کرنے والوں کو کبھی انکار نہیں کیا جائے تو پھر آپ خود حکمران بن جاتے ہیں، یہ وہ دیکھ چکا تھا۔ اصل حکمران محض چند سو یا چند ہزار افسران جو حکومت کرتے ہیں، اور ان افسران میں سے جو عقل مند ہوتے ہیں وہ لاکھوں پر حکمران ہوتے ہیں۔ سو وہ لاکھوں پر حکومت کرنے والا تھا۔ اسے دو ہی شوق تھے، ایک ولایتی شراب اور دوسرا دیسی شباب۔ شفاعت بھٹی دوست بھی سوچ سمجھ کر بناتا تھا۔ دو دوست تو اس کے ہم پلہ افسر تھے، پھر ایک بہت بڑا زمیندار جس کے پاس دولت کی فراوانی تھی۔ بھٹی دولت کی اہمیت کو بھی خوب سمجھتا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ چھوٹے افسروں کے ساتھ بھی وہ بالادستی کے ساتھ شفقت اور مروت کا لحاظ رکھتا تھا۔ وہ سب ایسے ہوتے تھے کہ کسی نہ کسی معاملے میں اس کے کام آ سکتے تھے۔ کچھ دن تو شوبھا اس کی ذاتی خوشی بنی رہی، پھر اس نے اس خوشی میں دوستوں کو بھی شریک کر لیا، لیکن کھیلنے والوں کے دل کھلونوں سے بہت جلدی بھر جاتے ہیں۔ شوبھا بھی ان کے دل سے اتر گئی۔ ایسے میں ایک چھوٹے افسر نے اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اسے ایک راستہ دکھایا۔ سر، اس وقت تو کیمپوں میں بہار آئی ہوئی ہے، اس چھوٹے افسر نے کہا، اور سیکریٹری داخلہ ہونے کی حیثیت سے آپ ان کیمپوں کے بادشاہ ہیں۔ اس کے نتیجے میں جمیل کی کیمپ میں تعیناتی ہو گئی اور یوں یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ بہت تھوڑے وقت میں جمیل بھٹی کے لیے نایاب ناک کا بال بن گیا۔ اس سے پہلے بھٹی نے اس لیول کے کسی آدمی کو منہ نہیں لگایا تھا، لیکن جمیل کی بات ہی اور تھی۔ وہ بہت تیز ترار تھا اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کی ضرورت بخوبی پوری کر رہا تھا۔ شوبھا کی اہمیت اب محض ایک ساقی کی سی رہ گئی تھی۔ پھر ایک دن جمیل نے بھٹی سے شوبھا کو مانگ لیا۔ بھٹی کی تیوریاں چڑھ گئی۔ تمہیں یہ جرأت کیسے ہوئی؟ آپ کی در کا کتا ہوں سرکار، جمیل نے بڑی ڈھٹائی سے کہا۔ گوشت نہیں مانگتا، چھوڑی ہوئی ہڈی کی اوقات ہے میری، اسی لیے مانگ رہا ہوں۔ اب یہ تو آپ کو شراب پلانے کے لائق بھی نہیں رہی۔ میں تو کہتا ہوں سرکار، ساقی بھی بدلتے رہا کیجیے، نشہ اور بڑھ جاتا ہے۔ بھٹی کو اس کی بات بھا گئی اور شوبھا کو جمیل کے حوالے کر دیا۔ قدموں کی آہٹ سن کر بھٹی نے چونک کر دیکھا۔ چودھری صاحب اپنے 3 ملازموں کے ساتھ آئے تھے۔ ان کے ساتھ
सामान नाव नोश भी था। लो जी भट्टी साहब, हम तो आ गए, तुम सुनाओ क्या हाल है। मुलाजमीन शराब की बोतलों को बर्फ में लगाने में मसरूफ हो गए। सब ठीक है जी चौधरी साहब, भट्टी ने कहा। थोड़ी देर में अकबर साहब और चीमा साहब भी आ गए। महफिल जम गई, शराब का दौर शुरू हो गया। उन दिनों जरीना नाम की एक लड़की इनकी खदमत करती थी। उस जरीना से कब तक काम चलेगा। भट्टी साहब, चौधरी ने कहा, लगता है मुझे पिंड ही जाना पड़ेगा, तुम्हारी तो बादशाहत खत्म हो गई। मैंने जमील को बड़ी सख्ती से कहलवाया है, चौधरी साहब ने कहा। आप फिक्र ना करें, भट्टी ने कदरे खिसिया कर कहा। इसे जमील पर शिद्दत से गुस्सा आया था। कुछ देर बाद जमील भी आ गया। वो अकेला था। इतनी देर में आए हो, वो भी अकेले। भट्टी ने दांत पीसते हुए कहा, क्या करूं सरकार, हाथ पांव तो आपने कटवा दिए हैं। जमील ने जवाब दिया। इसके अंदाज में बेखौफी थी। इससे तो अच्छा था मैं तुम्हें डिसमिस ही करा देता, भट्टी ने बहुत गुस्से से कहा। जमील हर काम सोच समझ कर करता था। बोलने से पहले हर लफ्ज को तोलता था। वाकई सरकार, ये अच्छा था। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, नौकरी की तो मुझे भी कोई खास जरूरत नहीं। इससे ज़्यादा तो घूम फिर कर कमा लेता हूँ। ये तो बस आप जैसों की खिदमत के लिए नौकरी कर रहा हूँ। तो खिदमत करो ना, भट्टी ने नर्म लहजे में कहा। वही तो कह रहा हूँ सरकार, इस तबादले से हाथ पांव कट गए हैं मेरे। खजाना तो उस कैंप में ही था सरकार। तुम्हारा तबादला दफ्तर में नहीं किया गया जमील। भट्टी का लहजा सर्द हो गया। तुम्हें दूसरे कैंप में भेजा गया है। अब वहाँ जमने में वक्त तो लगेगा साहब, और फिर उस कैंप जैसी बात कहाँ। जमील ने आह भरते हुए कहा, फिर सरकार, आपकी खिदमत करके हमने इज्जत के सिवा क्या कमाया था, वो भी आपके होते हुए लुट गई, मसूद साहब के हाथों। सच तो यह है सरकार कि अब तो मैं डर गया हूँ। मेरी बात गौर से सुन जमील, तेरे पास 2 घंटे हैं। खाली हाथ आया या नहीं आया, दोनों सूरतों में तेरी खैर नहीं। हमारी महफिल खराब मत करना आज। जा जल्दी से आ। भट्टी का लहजा नरम था, लेकिन तेवर बहुत कड़े थे। आपका नमक ख्वार हूँ सरकार, आपके लिए क्या कुछ किया है मैंने, और आप मुझे धमका रहे हैं, तो क्या एहसान मानूं तेरा। और मेरे लिए कुछ नहीं किया है तूने, अपने लिए ही किया है। अब तो कुछ भी नहीं रह गया जनाब, आपने भी आंखें फेर ली। मैं ही इस्तीफा दे देता हूँ। भट्टी पहली बार मुस्कुराया, लेकिन वो मजाक का उड़ाने वाली मुस्कुराहट थी। जरूर दे देना, मगर इससे पहले हमारे लिए आज का बंदोबस्त तो करना ही होगा। मैं कैसे करूं, बेबस हूं सरकार, मैं ये नौकरी ही छोड़ रहा हूं। जमील के लहजे में बेरुखी आ गई। तो एक और काम कर, शोभा को वापस ला दे। शोभा? जमील का अंदाज ऐसा था जैसे कुछ समझ ही नहीं पाया हो। हाँ शोभा, वो हड्डी जो तू मेरे दस्तरखान से मांग कर ले गया था। वो हिंदू लड़की, वो तो अब मेरे पास नहीं है सरकार। कहाँ गई? भट्टी का अंदाज मजाक का उड़ाने वाला था। कुछ दिन मेरे पास रही, फिर भाग गई जनाब। भाग गई या तूने बाजार में जाकर बेच दिया? जमील का तो चेहरा फक हो गया। चंद लम्हे तो वो कुछ बोल ही नहीं सका। फिर उसने बड़ी मुश्किल से कहा, क्या कह रहे हैं सरकार, मुझे तो ये भी मालूम है कि वो किस कोठे पे बैठी है। भट्टी ने फातिहाना लहजे में कहा, मैं ऐसे ही तो इतनी बड़ी कुर्सी पर नहीं बैठा हूँ। रियाया से बाखबर रहता हूँ तो ही हुक्मरानी करता हूँ। अब तू समझा जमील, मुझे आंखें कभी नहीं दिखाना, वरना नौकरी तो बहुत छोटी चीज है, उम्र भर के लिए जेल में सड़वा दूंगा तुझे। वो शोभा खुद तेरे काले करतूत बयान कर देगी। और ये भी याद रखना, मेरी तरफ कोई उंगली नहीं उठेगी। जा, अब दफा हो जा, 2 घंटे हैं तेरे पास। जमील वहां से निकला तो उसकी टांगें कांप रही थीं। उसके जाने के बाद चीमे ने भट्टी से कहा, मान गए उस्ताद, उस्ताद हो तुम भी, मगर तुम्हें पता कैसे चला? उधर कैंप में एक जासूस है मेरा। ये जमील उसे अपना बंदा समझता है। अब यार खबर तो रखनी ही पड़ती है ना। मगर इसके तबादले का क्या चक्कर है? तुम अपने महकमे में भी बेबस हो गए। अकबर ने हैरत से कहा, मजबूरी थी, जानते हो उस कैंप का इंचार्ज कौन है? मसूद अहमद खान। वो वहाँ कहाँ झक मार रहा है? वो तो ICS है। चीमिया ने बेसाख्ता कहा, वहाँ झक नहीं मार रहा होता तो शायद तुम्हारी जगह बैठा होता। भट्टी ने चिढ़कर कहा, क्या पता तुम्हारी जगह होता। चीमा ने पहलू बदलते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं। बहरहाल वो वहाँ खिदमत खल्क कर रहा है। वो तो इस जमील को मुअत्तल कराने पर तुला बैठा था। बड़ी मुश्किल से तबादले पर बात टली, लेकिन यार वो तुम्हें डिक्टेट तो नहीं करा सकता। अकबर बोला,
کرا سکتا ہے اور کرا رہا ہے، وہ استعفیٰ دینے جا رہا تھا تو جانے دیتے۔ خس کم جہاں پاک اس کا استعفیٰ قبول ہی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس وقت تو کمی ہے افسروں کی، اور پھر احتجاجی استعفیٰ، اوہ ہاں یہ تو ہے۔ اوہ یار چھوڑو ان باتوں کو، جام بناؤ، چودھری نے کہا۔ اور سنو، یہ تمہارا جمیل اب آئے گا بھی یا نہیں؟ آئے گا چودھری صاحب، جم آئے گا، بھٹی نے ہنستے ہوئے کہا۔ شاہی قلعہ اور بادشاہی مسجد دیکھ کر عبدالحق کو دہلی یاد آ گیا۔ مغل دور کا طرز تعمیر کس قدر منفرد ہے۔ اس نے سوچا ایک نظر ڈالو تو پتہ چل جائے کہ یہ مغل دور کی عمارت ہے۔ اس کا جی چاہا اندر جا کر دیکھے، لیکن افضال صاحب کے انہماک کو توڑنا اچھا نہیں لگا۔ اس نے سوچا بعد میں کبھی اکیلا آئے گا۔ افضال صاحب کا انہماک بھی عجیب تھا۔ وہ گرد و پیش کا جائزہ لیتے ہوئے چلتے تھے، بلکہ ان کے انہماک کا مرکز چہرے تھے۔ وہ ہر شخص کو یوں دیکھتے جیسے وہ ان کا شناسا ہے اور وہ اسے پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ خاموشی سے ان کے ساتھ چلتا رہا، اتنے ہی غور سے وہ انہیں دیکھ رہا تھا۔ اچانک، بالکل ہی اچانک، جیسے دنیا بدل گئی۔ موڑ مڑتے ہی وہ ایک بارونق علاقے میں داخل ہو گئے۔ وہاں راہگیروں کی تعداد بھی زیادہ تھی اور آوازیں ہی آوازیں تھیں، بھانت بھانت کی آوازیں۔ سڑک کے کنارے دونوں طرف کئی منزلہ پرانے مگر پختہ مکانات کا سلسلہ تھا۔ نچلی منزل پر دکانیں ہی دکانیں تھیں، جن سے پتہ چلتا تھا کہ وہ بازار ہے۔ وہاں ہر طرح کی دکان تھی، چائے خانے بھی تھے اور کھانوں کے ریسٹورینٹ بھی، مگر وہاں ہار پھول بیچنے والوں اور پان بیڑی والوں کی دکانیں بکثرت تھیں۔ ہار پھولوں والوں کی دکانیں دیکھ کر عبدالحق کو داتا دربار کا خیال آ گیا۔ اس نے سوچا یہاں بھی قریب ہی کوئی مزار ہوگا، مگر ایک فرق تھا، وہاں لوگ ہار پھول اور چادریں لے کر مزار کا رخ کرتے تھے، جبکہ یہاں لوگ ہار خرید کر خود اپنے ہی گلے میں ڈالتے اور مستانہ چال چلتے آگے بڑھ جاتے یا کسی نیم تاریک زینے میں گھس جاتے۔ یہاں کوئی مزار ہے؟ اس نے افضال سے پوچھا۔ نہیں میاں، یہ قبرستان ہے، زندہ روحوں کا قبرستان، انہوں نے افسردگی سے کہا۔ عبدالحق نے مزید کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ جواب سے اندازہ ہوتا تھا کہ ان کی ذہنی رو بہک گئی ہے۔ وہ آگے بڑھتے رہے، پھر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے عبدالحق کو گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ آگے چند شراب خانے بھی تھے، پھر مکانوں کے بالا خانوں پر اسے جا بجا عورتیں بیٹھی نظر آئیں۔ بظاہر تو وہ بنی سنوری بیٹھی تھی، ہونٹوں پر سرخی، چہرے پر غازہ، آنکھوں میں کاجل اور کلائیوں میں گجرے، لیکن اس بناؤ سنگھار کے باوجود نہ جانے کیوں وہ اجری سی لگ رہی تھی۔ ان سے کچھ اشارے کر رہی تھی، کچھ کی نگاہوں میں بلاوے تھے، کچھ ساکت بیٹھی تھی، مگر ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ یہ الگ بات کہ عبدالحق کو لگ رہا تھا وہ مسکراہٹ ان کے ہونٹوں پر چپکا دی گئی ہے۔ عبدالحق نے گھبرا کر نظریں جھکا لیں۔ اس وقت کوئی لڑکھڑاتا ہوا شرابی اس سے ٹکرا گیا۔ ویگ کے چل، شرابی لڑکھڑاتا ہوا آواز میں منمنایا اور ادھر ادھر ڈولتا آگے بڑھ گیا۔ یہ کون سی جگہ ہے افضال صاحب؟ لیکن افضال صاحب بالا خانوں پر عورتوں کو دیکھنے میں اتنے منہمک تھے کہ انہوں نے اس کی آواز سنی ہی نہیں۔ چند لمحوں میں عبدالحق کو احساس ہو گیا کہ سڑک پر بعض راہگیر مستقل ہیں، بلکہ انہیں راہگیر نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ راہگیر تو رستے سے گزر کر کسی منزل کی طرف جاتے ہیں، جبکہ یہ لوگ اسی سڑک پر مستقل ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر چل رہے تھے۔ عبدالحق نے ان میں سے ایک کو غور سے دیکھا تو اس سے کوے کا خیال آیا۔ وہ اپنے چہرے اور وضاقتہ سے کوئی لفنگا لگ رہا تھا۔ انگلیوں میں دبی ہوئی بیڑی، اس کا کش لیتے وقت وہ مٹھی بند کرنا، اور اس کی آنکھیں ایسی متحرک تھی جیسے ٹھہرنا جانتی ہی نہیں ہوں۔ وہ کسی چیز یا کسی شخص کو براہ راست نہیں دیکھتا تھا۔ اسی صفت پر عبدالحق کو کوے کا خیال آیا تھا کہ کوا اپنی پسندیدہ کسی چیز کو نظر بھر کر نہیں دیکھتا، چپکے چپکے کنکھیوں سے دیکھتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کی طرف کھسکتا ہے۔ ذرا سی آہٹ ہو تو بھڑک کر اڑ جاتا ہے، ورنہ اس چیز کو چپکے سے چونچ میں دبا کر اڑتا اور کہیں دور لے جا کر اسے کھاتا ہے۔ اس شخص کو عبدالحق کی نگاہوں کا احساس ہوا تو وہ مسکرایا، اس کے پیلے پیلے دانت نمایاں ہوئے۔ اسی لمحے اسے دیکھ کر عبدالحق کو کراہیت کا شدید ترین احساس ہوا اور وہ دوسری طرف دیکھنے لگا۔ اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ شخص اس کے پاس آ گیا ہے اور اس کے ساتھ چل رہا ہے۔ مال چاہیے بہو صاحب؟ مال؟ کیسا محل؟ عبدالحق نے گھبرا کر پوچھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا
کہ یہ کوئی بہت بری بات ہے۔ اس نے امداد طلب نظروں سے افضال صاحب کو دیکھا، لیکن وہ بدستور حالت استغراق میں تھے۔ وہ شخص ہنسا اور اس کی ہنسی بھی بڑی ہی مکروہ تھی۔ پیلے دانت پھر نمایاں ہو گئے۔ مال کب پوچھتے ہو باؤ جی؟ ہیرا منڈی میں کیا لینے آئے ہو؟ یہاں تو ہیرے ملیں گے نا، کہو تو نیلم دلوا دوں، کہو تو یاقوت، چکنے نگ بھی ہیں، بے داغ بھی ہیں، میرے جیسے مال یہاں کوئی نہیں دلوائے گا۔ اچانک افضال صاحب چونکے۔ انہوں نے خشمگین نگاہوں سے اس شخص کو دیکھا اور مضبوطی سے عبدالحق کا ہاتھ تھام لیا۔ ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے، وہ تند لہجے میں بولے۔ کوے جیسی فطرت کا شخص اسی لمحے پلٹ گیا۔ یہ کون سی جگہ ہے افضال صاحب؟ اسے شاہی محلہ بھی کہتے ہیں، حالانکہ یہاں نہ بکنے والا شاہ ہے نہ خریدنے والا، اور اسے ہیرا منڈی بھی کہتے ہیں۔ یہ نام ٹھیک ہے اس کا۔ کیا یہاں واقعی ہیرے ملتے ہیں؟ منڈی تو یہ کنکروں کی ہے، مگر یہاں بد نصیب ہیرے بھی پہنچ جاتے ہیں، انہی کو تو ڈھونڈتا ہوں میں۔ عبدالحق کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا۔ کبھی کبھی آپ کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی۔ ارے میاں، یہ بازار حسن ہے۔ افضال صاحب کے لہجے میں غصہ بھی تھا اور جھنجھلاہٹ بھی۔ اب یہ نہیں کہنا کہ تم بازار حسن کا مطلب بھی نہیں سمجھتے۔ جی میں واقعی نہیں سمجھتا، عبدالحق نے شرمندگی اور عاجزی سے کہا۔ میاں تم ہندوستان سے آئے ہوئے تو نہیں لگتے، لگتا ہے ماں کے پیٹ سے سیدھے یہاں چلے آئے ہو، افضال صاحب نے غصے سے کہا۔ پھر اچانک ان کا لہجہ نرم ہو گیا۔ یہاں عورت کو سب سے برے روپ میں بٹھا کر اس کا کاروبار کیا جاتا ہے۔ یہ عورتیں دیکھ رہے ہو نا، انہوں نے بالا خانوں کی طرف اشارہ کیا، یہ بکنے کے لیے بیٹھی ہیں، گاہکوں کو بلا رہی ہیں۔ اگر حمید سے بات نہ ہوئی ہوتی تو شاید عبدالحق یہ بات بھی نہیں سمجھتا، اور جب اس کی سمجھ میں آئی تو اس کا چہرہ تمتما اٹھا۔ تو آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ میں ہر شام یہاں آتا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ ان کنکر پتھروں میں رلتا ہوا کوئی ہیرا مجھے ملے گا، بس یہی تلاش ہے میری۔ اسی لمحے ایک نسوانی آواز نے جیسے ان کے قدم تھام لیے۔ کوئی عورت بڑے دل نشین انداز میں گا رہی تھی۔ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر آتا ہے پروانہ۔ آواز میں بلا کا لوش تھا اور لہجے میں غرور و تمکنت جو اس شعر کے شایان شان تھی، ساتھ ہی ڈھولک کی تھاپ اور گھنگروؤں کی جھنکار بھی۔ پھر گانے والی نے دوسرے مصرعے کی تکرار شروع کر دی، جیسے شمع کو چیلنج کر رہی ہو اور پروانے کو لبھا رہی ہو۔ افضال صاحب نظریں اٹھائے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ عبدالحق کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں تھا۔ سب کچھ جاننے کے بعد عبدالحق میں تو اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہاں سر اٹھاتا، مگر چند لمحے بعد جب افضال صاحب کی گرفت اچانک سخت ہو گئی تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ ان کے چہرے پر اضطراب تھا اور آنکھیں چمک رہی تھیں، ان کے ہونٹ ہل رہے تھے، مگر آواز واضح نہیں تھی۔ کیا ہوا افضال صاحب، کیا بات ہے؟ زرینہ، زرینہ، ان کے لہجے میں بھی اضطراب تھا۔ کون زرینہ؟ چپ! انہوں نے جلدی سے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے اشارہ کیا، پھر دھیمی آواز میں بولے، وہ سامنے ایک کوٹھے پر دیکھو، وہ زرینہ ہے۔ عبدالحق نے اس طرف دیکھا، وہاں کئی لڑکیاں بیٹھی تھیں۔ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ وہ ہرے دوپٹے والی، افضال صاحب نے ہجانی آواز میں کہا۔ اسے غور سے دیکھ لو اور یاد رکھو۔ کیوں؟ تاکہ پہچان سکو۔ مگر کیوں؟ اب یہاں سے چلو، میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ وہ عبدالحق کا ہاتھ تھام کر چل پڑے۔ اب کہاں چلنا ہے؟ عبدالحق نے پوچھا۔ کیمپ جائیں گے میاں، عبدالحق نے تاغا روک لیا۔ افضال صاحب نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ عبدالحق کا تجسس سے برا حال تھا۔ وہ زرینہ کون تھی جسے وہاں دیکھ کر افضال صاحب مضطرب ہو گئے تھے؟ کیا وہ اسے ہی ڈھونڈنے کے لیے ہر روز نکلتے تھے؟ کون تھی وہ ان کی، اور وہاں کیسے پہنچ گئی؟ کیمپ میں افضال صاحب نے عبدالحق کو زرینہ کے بارے میں بتایا، اس بد نصیب لڑکی کے بارے میں۔ گھر کے تمام لوگ امرتسر میں شہید کر دیے گئے تھے۔ وہ اکیلی نہ جانے کیسے پاکستان پہنچنے میں کامیاب ہو گئی تھی، تو وہ وہاں کیسے پہنچ گئی یہ تو وہی بتا سکتی ہے۔ تو ہمیں اس سے ملنا چاہیے تھا۔ ایسے نہیں میاں، اسے وہاں سے نکال کر لانا ہے۔ یہ بات وہاں کہتے تو وہ اس وقت ہمارے ساتھ ہوتی۔ دیکھو میاں، تم کم عمر اور ناسمجھ ہو، کوٹھوں کے ماحول سے ناواقف ہو۔ افضال صاحب اسے بچوں کی طرح سمجھانے لگے۔ کوٹھے پر بیٹھی عورت کو نکال لانا آسان ہوتا تو ایسے تمام بازار کب سے اجڑ چکے ہوتے، جبکہ تمہیں سب سے زیادہ رونق انہی بازاروں میں نظر آئے گی۔ کوئی لڑکی ایک بار اس ماحول میں پہنچ جائے تو اس سے نکل نہیں سکتی۔
कोई लाखों में एक बच निकलती है, मगर अंजाम उसका भी अच्छा नहीं होता। अब्दुल हक हैरान था। उसे तो लग रहा था उसने दुनिया को देखा और समझा ही नहीं। अब इसकी समझ में बात पूरी तरह नहीं आई थी। उसे वहां से निकाल लाने में क्या दुश्वारी थी? कोठों पर हर तरह के लोग आते हैं मियाँ, शरीफ भी और बदमाश भी। दुकान जो ठहरी, अब दुकानदार की ग्राहक मुंतखब करने की हैसियत तो नहीं होती ना। ऐसे लोग भी कोठों पर जाते हैं जिन्हें कोई लड़की ज़्यादा पसंद आ जाए तो वो इसे जबरन या इसकी मर्जी से उठाकर ले जाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों से निमटने के लिए बाजार में बदमाशों को मुलाजिम रखा जाता है। बाज़ कोठों पर अपने पहरेदार भी होते हैं और इनके पास हथियार भी होते हैं। चाकू तो सभी के पास होते हैं। वो जान लेने से भी गुरेज नहीं करते मियाँ। अब्दुल हक ने इत्मीनान की गहरी सांस ली। बस इतनी सी बात है। आप अभी कहें तो मैं उस लड़की को अकेला जाकर ले आऊं। ना उसको खराश आएगी ना मुझे। अफजाल साहब ने सर उठाकर बड़ी बेबसी से उसे देखा। ये सब कुछ तुम्हारी समझ में इतनी आसानी से कैसे आएगा मियाँ? मैंने कहा ना वहाँ गुंडे। अब्दुल हक ने इसकी बात काट दी। मुझे लठियाँ चलानी आती है अफजाल साहब। 10-20 के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, अल्लाह के फजलो करम से। देखो मियाँ, एक वादा करो मुझसे। इस मामले में तुम बस उतना ही करोगे जितना मैं कहूँ। ये ताकत से हल करने वाला मसला नहीं है। अब्दुल हक को उनका लिहाज ना होता तो वो इसी वक्त जाकर उस जरीना को अपने साथ ले आता, लेकिन एक दुश्वारी और भी थी। उसने जरीना को देखा जरूर था, लेकिन यकीनी तौर पर उसे पहचान नहीं सकता था। वहाँ कोठे पर इतनी रोशनी भी नहीं थी कि वो उसकी सूरत देखकर पूरी तरह जहन नशीन कर सकता। अलबत्ता अफजाल साहब इसे पहले से जानते थे, पहचानते थे। तो ठीक है, उसने कहा, आप हुक्म कीजिए, क्या करना है? अफजाल साहब ने कुछ नहीं कहा। वो किसी गहरी सोच में थे। चेहरों की लकीरों में इजाफा हो गया था। चंद लम्हों बाद उन्होंने सर उठाया और अब्दुल हक को बहुत गौर से देखा। अपनी माली हैसियत के बारे में बताओ तो ज़रा। जी अल्लाह का बड़ा फजल है, मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? पाकिस्तान आने के बाद पहली बार मुझे अफसोस हो रहा है अपनी तही दामनी का। मैंने सोचा ही नहीं था कि कभी मुझे रुपए पैसे की ज़रूरत भी पड़ सकती है। अरे आप बताएं तो, अब्दुल हक ने तड़प कर कहा। क्या ज़रूरत है आपको? मुझे ज़रूरत तो बस जरीना की है। कहें तो उसे मैं अभी ले आऊं? चले मेरे साथ। तुमने वादा किया है मेरे कहने पर अमल करोगे? जी हाँ, और मैं वादा कभी नहीं तोड़ता। आप बताएं, करना क्या है? हमें जरीना को खरीद कर वापस लाना पड़ेगा, इसीलिए पूछ रहा हूँ तुम्हारी माली हैसियत क्या है? अब्दुल हक फिर बहस करना चाहता था, लेकिन उसे ये मुनासिब नहीं लगा। आप ये बताएं, आपकी ज़रूरत कितनी है? जरीना कितने में मिलेगी? उसने पूछा। कौन जाने 100 में और कौन जाने 500 में। अफजाल साहब के लहजे में तशवीश थी। बस तो फिर बेफिक्र हो जाइए, अब्दुल हक ने बेपरवाही से कहा। अगर वो कोई अच्छी जगह होती तो मैं आपकी खातिर पूरा कोठा खरीद लेता। पहली बार अफजाल साहब के चेहरे पर तमानियत नजर आई। अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने आहिस्ता से कहा। लेकिन आप मुझे ये ज़रूर बताएंगे कि जब हम जरीना को वैसे भी ला सकते हैं तो इस खरीदो फरोख्त की क्या ज़रूरत है? अब्दुल हक के लहजे में तलखी थी, क्योंकि मुझे तो किसी लड़की को खरीद कर लाना निहायत शर्मनाक लगता है। मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे यकीन है तुम समझ जाओगे। अफजाल साहब ने धीमे लहजे में कहा। देखो, अपनी इज्जत और आबरू की वजह से लड़कियां कांच से ज़्यादा नाजुक होती हैं। जरीना नौजवान है, इसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। अब ये तो मुमकिन नहीं कि हम जानते बूझते उसे उस जहन्नुम में जलने के लिए छोड़ दें, और बादोर उसे लेकर आए तो हंगामा होगा ना, और सबको पता चल जाएगा कि जरीना इतने दिन कोठे पर रही है। फिर कौन उसे शादी करेगा? तुम करोगे? अब्दुल हक बहुत गौर से सुन रहा था। आखिरी बात सुनकर उसने सर हिलाया। अगर मेरे साथ एक और मामला नहीं होता तो बिल्कुल कर लेता, इसलिए कि मेरे नज़दीक वो गुनहगार नहीं है, मासूम है। वो तो मजलूम है, उस पर जबर हुआ है। ऐसी मंतक ज़्यादा दिन नहीं चलती, अफजाल साहब ने नासिहाना अंदाज में कहा। अव्वल तो तुम्हारे अंदाज में सोचने वाला करोड़ों में एक होता है। कहाँ ढूंढते फिरेंगे हम उसे? फिर फर्ज कर लो कोई तुम जैसा मिल गया और उसकी शादी हो भी गई, तो जब भी किसी बात पर गुस्सा आया तो शौहर उसे ये ताना देगा, कभी उस पर शक भी करेगा। उसका किसी भी वक्त नतीजा खराब निकल सकता है। उन्होंने एक गहरी सांस ली। नहीं,
یہ بات تو چھپانی ہی ہوگی، بس جیسا میں کہتا ہوں تم ویسا ہی کرو گے۔ تو بتائیے مجھے کیا کرنا ہے؟ افضال صاحب اسے سمجھانے لگے۔ ان کی باتیں سن کر اس کی آنکھیں پھیلتی جا رہی تھیں، تاہم اس نے مداخلت نہیں کی۔ افضال صاحب کی بات پوری ہو گئی تو اس نے کہا، افضال صاحب یہ تو بہت مشکل کام ہے میرے لیے، میں کیسے کروں گا؟ ایک معصوم لڑکی کی زندگی تباہ ہونے سے بچانے کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن میں گاہک کی حیثیت سے، میرے انداز سے سب کو سنو میاں، اس کوچے میں گاہکوں کے چہرے اور انداز نہیں دیکھے جاتے، صرف ان کی جیب دیکھی جاتی ہے۔ اور پھر وہاں جانے والوں میں سے ہر شخص کی زندگی میں یہ دن ضرور آتا ہے جب وہ پہلی بار اس کوچے میں قدم رکھتا ہے۔ سبھی گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں پہلی بار۔ عبدالحق پر اسی لمحے سے گھبراہٹ سوار ہو گئی، جبکہ وہاں جانے کا مرحلہ 24 گھنٹے دور تھا۔ اس روز حمیدہ سے گفتگو کے نتیجے میں نور بانو میں ایک بڑی تبدیلی آئی۔ بنیادی تبدیلی یہ تھی کہ عبدالحق کے بارے میں اس کے سوچنے کا انداز مثبت ہو گیا تھا۔ یہ احساس کہ عبدالحق خود کو اس کے قابل نہیں سمجھتا، پہلے تو ناقابل یقین لگا، پھر ذرا ذہن بتدریج اسے تسلیم کرنے لگا، پھر اس خیال سے اسے خوشی ملی اور اس کے نتیجے میں وہ خوش رہنے لگی اور خوش مزاج بھی ہو گئی۔ دن تو کاموں میں گزر جاتا تھا، کام میں بھی اب اس کا دل زیادہ لگتا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اسے پتہ چلا کہ خوش رہنے کی کتنی اہمیت ہے۔ آدمی خوش ہو تو کام بھی اچھی طرح کرتا ہے اور کام کرنے سے بھی خوشی ملتی ہے۔ یہ احساس بھی اسے پہلی بار ہوا کہ زندگی میں پہلی بار وہ صحیح معنوں میں خوش ہوئی ہے۔ دہلی میں گزری ہوئی زندگی پر وہ نظر ڈالتی تو سمجھ میں آتا کہ وہ خوش کبھی نہیں رہی۔ اس کے پاس تو شکایتوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، اور شاکی لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے۔ وہ شکایت اسے سبھی سے تھی، خود سے بھی اور اللہ میاں سے بھی۔ اللہ میاں سے تو بہت بڑی شکایت تھی۔ اس کے ماں باپ خوبصورت تھے، دونوں بہنیں خوبصورت تھیں، تو پھر وہ اتنی بدصورت کیوں تھی؟ وہ بری طرح احساس کمتری میں مبتلا تھی اور اپنے اندر کی جھنجھلاہٹ وہ دوسروں پر اتارتی تھی۔ اب اس کی سمجھ میں آ رہا تھا زندگی میں محبت کی کتنی اہمیت ہے، بلکہ اصل میں محبت سے زیادہ محبت کو تسلیم کرنا اور اس کے اظہار کی اہمیت ہے۔ وہ اپنے اندر موجود محبتوں کو تسلیم ہی نہیں کرتی تھی، اظہار بہت دور کی بات ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہو سکتا جو محبت نہیں کرتا ہو۔ وہ بھی کرتی تھی، امی سے، باجی سے، گلنار سے، بوا سے اور اکا میاں سے، لیکن اپنے احساس کمتری کی وجہ سے وہ ان میں سے کسی سے بھی قریب نہیں تھی۔ بہنوں کی باہمی محبت تو قدرتی ہوتی ہے، باجی اور گلنار میں کیسی محبت تھی؟ وہ انہیں دیکھتی اور کڑتی کہ وہ ان جیسی نہیں ہے۔ اس احساس نے اسے تنہا رہنے کا عادی بنا دیا۔ سب کچھ چھوڑ کر اس نے کتابوں سے دوستی کر لی۔ اب جو آدمی اپنے اندر کی محبتوں سے منہ موڑے گا وہ جھنجھلائے گا بھی، اور جو جھنجھلائے گا وہ ناخوش بھی رہے گا۔ اب اس کی سمجھ میں آیا تھا کہ محبت کو تسلیم کرنے اور اس کا اظہار کرنے میں بہت بڑی خوشی ہے۔ عبدالحق کے آنے کے بعد سے باجی کو اس نے ایسی خوشی، ایسی سرشاری میں دیکھا تھا کہ وہ حیران ہوتی تھی۔ ان کی کیفیت اس لیے تھی کہ انہوں نے اپنے دل میں موجود ٹھاکر اوتار سنگھ کی محبت کو تسلیم بھی کیا تھا، اور وہ اپنے تئیں اس کے اظہار کی کوشش بھی کرتی تھی، کبھی کرتے کاڑ کر اور کبھی اس کے لیے کچھ پکا کر۔ اور اب زندگی میں پہلی بار وہ خوش تھی، اس لیے کہ اس نے عبدالحق کی محبت کو تسلیم کر لیا تھا، بلکہ اس نے اماں کے سامنے اس محبت کا اظہار بھی کر دیا تھا۔ اس نے اماں سے کہا تھا کہ اسے عبدالحق سے شادی پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن عبدالحق کے ساتھ زیادتی ہوگی کیونکہ وہ اس کے قابل نہیں ہے۔ یہ کہتے وقت اسے احساس بھی نہیں تھا کہ وہ اس کا اظہار محبت ہے، مگر اب وہ سمجھ سکتی تھی، اور اس کے بعد وہ ایسی ہلکی پھلکی ہو گئی تھی جیسے دل پر رکھا ہوا کوئی بھاری پتھر ہٹ گیا ہو۔ تو اب وہ سرشاری کی اس کیفیت میں تھی جس میں باجی کو دیکھ کر وہ حسد کرتی تھی۔ کوئی کام کرتی تو لگتا کسی خوبصورت دھن کی لے پر حرکت کر رہی ہے، چلتی تو لگتا بادلوں پر اڑ رہی ہے۔ مصروفیات کم نہیں تھی، 2 بکری کے بچے اس نے خود لیے تھے، اب وہ خاصے بڑے ہو گئے تھے۔ ادھر مینو تھا جو اس کے لیے بہت اہم ہو گیا تھا، بلکہ وہ ہر وقت اس کے ساتھ ہی رہتا۔ اس کے علاوہ گھر کے کام الگ تھے۔ پھر اس کا جی یہ چاہتا کہ وہ اماں کے پاس جا کر بیٹھے، صرف اس لیے
کہ وہ عبدالحق کے بارے میں باتیں کریں گی تو اسے اچھا لگے گا۔ وہ نہ بولتی تو وہ خود کسی بہانے سے اس کا تذکرہ نکال لیتی، اور رات کا تو وہ بے صبری سے انتظار کرتی تھی۔ رات اسے اتنی اچھی کبھی نہیں لگی تھی۔ رات کی تنہائی اور اندھیرے میں عبدالحق کی چادر جسم پر لپیٹ کر وہ جاگتی آنکھیں اس کے سپنے دیکھتی، اس سے باتیں کرتی، وہ سب کچھ کہہ دیتی جو شاید اس کی موجودگی میں وہ کبھی نہیں کہہ سکے گی، اور وہ اس کی زبان سے سب کچھ سنتی جو شاید وہ اس نے کبھی نہیں کہا۔ وہ اس دوران از خود رفت ہوتی، وہ شبنم جیسی خوشی تھی جس میں وہ بھیگ جاتی تھی، اور پھر اسی کیفیت میں وہ سو جاتی، گہری خوبصورت نیند۔ اور پھر وہ عبدالحق کو خواب میں دیکھتی، صبح اٹھتی تو وہ پھول کی طرح تر و تازہ اور خوش ہوتی۔ وہ جس رات عبدالحق کو خواب میں نہ دیکھتی، اس صبح اسے دن بھر کسی کمی کا ایک احساس ستاتا رہتا، مگر ناخوش وہ تب بھی نہیں ہوتی کیونکہ وہ اس کے بارے میں سوچتی تھی۔ اس روز اماں کے پاس گئی تو اماں نے اسے ایک نئی بات بتائی۔ بات کیا؟ وہ تو خوشخبری تھی۔ سن نور بانو، اب تو رابعہ کا بہت خیال رکھے گی۔ حمیدہ نے کہا۔ جی اماں، کوشش تو کرتی ہوں، نور بانو نے جواب دیا، گو کہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ دھی میری، اب اسے بوجھ بالکل نہیں اٹھانے دینا۔ اس معاملے میں تو الٹا وہ میرا خیال رکھتی ہیں، نور بانو نے شرمندگی سے کہا۔ وہ مجھے بہت کمزور اور نازک سمجھتی ہیں۔ تب تو تجھے اس کا زیادہ خیال رکھنا ہوگا دھیے، حمیدہ نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ کسی قیمت پر بھی اسے زیادہ وزن نہ اٹھانے دینا، پہلی بار کا معاملہ بہت نازک ہوتا ہے، خدا نہ کرے کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ نور بانو کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا، مگر وہ ڈر گئی۔ کیسی اونچ نیچ اماں؟ اس نے بڑی معصومیت سے پوچھا۔ حمیدہ نے اسے غور سے دیکھا۔ پہلی بار اسے خیال آیا، معصوم نور بانو یہ بات کیسے سمجھ سکتی ہے؟ وہ اسے بتانا بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن مجبوری تھی، گھر میں اور تھا ہی کون؟ وہ ماں بننے والی ہے میری پیاری، اس نے بڑے نرم لہجے میں کہا۔ نور بانو کی نگاہیں جھک گئیں۔ جی اماں، تو سمجھ گئی ہے نا؟ حمیدہ نے زور دے کر پوچھا۔ زیادہ وزن نہ اٹھانے دینا اسے۔ میں سمجھ گئی اماں، آپ اب فکر نہیں کریں، میں خیال رکھوں گی۔ اور یہ بتا تو عبدالحق کے لیے بھی دعا کرتی ہے کہ وہ کامیاب لوٹ آئے؟ جی اماں، ہر وقت کرتی ہوں یہ دعا۔ نور بانو کی نظریں اور جھک گئیں۔ اب ڈر تو نہیں لگتا اس دعا سے؟ حمیدہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا، پھر دلاسا دینے والے انداز میں بولی، تو فکر نہ کر، اب میں تجھے جانے نہیں دوں گی یہاں سے۔ نور بانو نے نفی میں سر ہلایا، پھر جلدی سے سر کو تفہیمی جنبش دی اور وہاں سے اٹھ گئی۔ اس دن نور بانو بہت خوش تھی، شاید وقت کا مزاج بدل رہا ہے، اس نے سوچا۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، زندگی کی ہری بھری شاخ پر ایک اور شگوفہ پھوٹنے والا ہے۔ خوشی کو ترسی ہوئی اپنے اندر گھٹ گھٹ کر جینے والی لڑکی کے لیے وہ بہت بڑی خوشی تھی۔ اس نے تو کبھی کسی چھوٹے بچے کو گود میں لیا ہی نہیں تھا، بلکہ دیکھا بھی نہیں تھا۔ ارے کتنا اچھا لگے گا! وہ نہال ہو گئی۔ یوں اس کی مصروفیات اور بڑھ گئیں، مگر رابعہ سے نمٹنا آسان نہیں تھا، کیونکہ معاملہ الٹا تھا۔ رابعہ اس کا خیال رکھتی تھی، وہ تو اسے بہت نازک، بہت بلند سمجھتی تھی، چنانچہ اسے مزاحمت تو کرنی تھی۔ اگلے روز رابعہ پانی گرم کرنے کے لیے بڑا دیچکا اٹھانے کے لیے بڑھی تو نور بانو نے اسے روک دیا۔ نہیں آپا، یہ میں اٹھاؤں گی۔ ارے نہیں منجلی بی بی، مجھے اماں نے بتا دیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے نور بانو کی نگاہیں جھک گئیں۔ اب آپ بوجھ نہیں اٹھائیں گی؟ ذرا بھی نہیں۔ کچھ فرق نہیں پڑتا، ہم گاؤں کے لوگ ہیں، آپ چنتا نہیں کریں منجلی بی بی۔ بے بس ہوتی نور بانو کو اچانک ایک نکتہ سوجھ گیا۔ ان لوگوں کو عبدالحق کے ساتھ وفاداری اور فرما برداری وہ دیکھ چکی تھی، اس وقت اس کمزوری ہی سے فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا۔ تو آپ میری بات نہیں مانیں گی آپا؟ اس نے ذرا سخت لہجے میں کہا۔ یہ کیسے مان لوں منجلی بی بی، خدمت کرنا میرا کام ہے، مالک کو کیا جواب دوں گی؟ یہ میرا حکم ہے۔ نور بانو نے لہجہ اور سخت کر لیا۔ رابعہ ہچکچانے لگی، لیکن ابھی اس نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے۔ نہیں مانو گی تو آپ کی شکایت کر دوں گی ان سے۔ نہ منجلی بی بی، ایسا نہیں کرنا۔ رابعہ گھگھیانے لگی۔ تو پھر آپ کو میرا حکم ماننا ہی ہوگا۔